السلام علیکم جی، مائی نیم از صدرا، آپ کی ہوسٹ. اور آپ یہ سب جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی ملاقات ایسے لوگوں سے کرواتے ہیں جن کا پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں اور پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہوتا ہے. سو آج جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن میں رہا. اور آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں. ان کا نام ہے وارث انصاری. انہوں نے ہوسٹ کیا ہے ڈیجیٹل رمضان ٹرانسمیشن کو اور کنٹینٹ کریٹر ہیں. یہ گورنمنٹ جو ہے یہ یوتھ پارلیمنٹ کے ممبر بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ پبلک اوپینینس بھی دیتے ہیں اور کراچی سے ہیں. آئیے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جہاں تک آپ نے ایک بات کری کہ کنٹینٹ کریٹر، تو وہ آپ نے مس آؤٹ کر دیا. کنٹینٹ کریٹر اور جو میرا یوٹیوب چینل کا نام ہے وہ ہے پبلک اوپینین. مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کا مائک نہیں ہے. جی سر، آپ ایسا کریں کہ آپ انٹروڈکشن جو ہے وہ آپ اپنا دوبارہ کروا دیں تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ مسکنسیپشن یا جو چیزیں ہیں وہ کنوے ہوئی ہیں آپ ان کو ریپیٹ کر دیں. جی، میرا نام واصف انصاری ہے اور میں باحثیت سیکرٹری لوکل گورنمنٹ یوتھ پارلیمنٹ میں سرو کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں یوٹیوب چینل ہے میرا بائی دا نیم آف پبلک اوپینین. اس کے اندر میں جو ہے وہ لوگوں کا انٹرویوز کنڈکٹ کرتا ہوں. اس کے علاوہ کنٹینٹ بھی ڈالتا ہوں جس کے اندر جو ہے وہ پبلک سروس میسیجز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ٹاپکس پر میں جو بات کرتا ہوں، اپنا اوپینین شیئر کرتا ہوں، تو وہ میں ڈالتا ہوں. اس کے علاوہ میں نے جو ابھی ایک رمضانوں میں، کیونکہ لاک ڈاؤن تھا، تو لاک ڈاؤن میں جو ہے وہ ہم نے ایک ڈیجیٹل رمضان ٹرانسمیشن کی بائی دی نیم آف پیغام رمضان. تو میں اس کو ہوسٹ کرتا تھا. تو کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے وہ ٹریولنگ اتنی زیادہ وہ نہیں تھی اور پریکاشنس کا استعمال کرنا تھا. تو آئی اسٹے ہوم اینڈ ڈیسائیڈیڈ ٹو ڈو اے رمضان ٹرانسمیشن بائی اسٹیئنگ ہوم. اور اس کے علاوہ میں جو ہے وہ یوتھ امپاورمنٹ کے اوپر کام کرتا ہوں ود یوتھ پارلیمنٹ. اور یوتھ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک سوشل آرگنائزیشن ہے who work with the government and the business fraternity, mainly based on youth empowerment. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ برج بٹوین یوتھ اینڈ گورنمنٹ ہیں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پاکستان کا نوجوان اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے بہترین موقع یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے شہر کے لیے، اپنے علاقے کے لیے اور اپنے ملک کے لیے بہتری کا کام کرے. اور جب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں کو پاکستان کے سسٹم کا حصہ بننا ہوگا، پاکستان کے نوجوانوں کو پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بننا ہوگا، کیونکہ جب تک پاکستان کے نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان پاکستان کی اسمبلیوں میں نہیں پہنچیں گے، پاکستان کے سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے، پاکستان میں آپ بہتری نہیں لا سکتے. اور جہاں تک بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیشینس کو کرٹیسائز کرتے ہیں، تو جب پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ پاکستان کی اسمبلیوں میں نہیں بیٹھے گا، پاکستان کے سسٹم کا حصہ نہیں بنے گا، تو یہی ڈس آنیسٹ لوگ ہی پاکستان کی سسٹم کا حصہ بنیں گے اور پاکستان کے سسٹم کا حصہ بنیں گے اور پھر آپ کو ان کو جو ہے وہ فیس کرنا ہوگا. سر، میں آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے کوئی ایسی مطلب آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سوشل میڈیا سے ہے یا سوشل ورکنگ سے ہے. میں جاننا چاہتی ہوں آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ پلیز. میرا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آئی ایم پرسوئنگ مائی بیچلرس فرام یونیورسٹی. اس کے علاوہ ایسا سوشل میڈیا یا میڈیا سے میرا کوئی ایجوکیشن کا جو تعلق نہیں ہے. کیونکہ سوشلائزنگ شوق ہے اور سوشل میڈیا جو ہے وہ سوشلائزنگ کر کے جو ہے وہ حصہ بن چکا ہے.
کیونکہ میں نے 2017 میں جب یوتھ پارلیمنٹ جوائن کی اس سے پہلے میں شاید سوشلائزنگ بھی اتنی نہیں کرتا تھا, اور میڈیا کے اندر جانے کا شوق تو تھا لیکن کانفیڈنس اس لیول کا نہیں تھا کہ میں میڈیا کے اوپر بیٹھ سکوں, میں سوشل میڈیا کے اوپر اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکوں. تو جب میں یوتھ پارلیمنٹ کا حصہ بنا تو اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں سے ملنے کا موقع ملا, پالیٹیشینز, بزنس مین, جو میڈیا کے لوگ ہیں, اینکرز اور آپ کے جو رپورٹرز ہوتے ہیں, ان سے ملنے کا موقع ملا تو سیکھنے کا بھی موقع ملا. اور اسی وجہ سے جو ہے وہ پھر I have decided to pursue my aim and my passion in media, اور وہ میں کر رہا ہوں. اس کے علاوہ ایک میرا شوق جو ہے وہ پالیٹکس میں بھی ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ پڑھائی اور اپنا کریئر کو انسٹیڈ آف پالیٹکس سے جو ہے وہ پرسو کرنا ہی بہتر ہے, کیونکہ پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ is not capable for a person like me to do politics in such circumstances. تو پالیٹکس کا ارادہ ہے, لیکن with the passage of time اور صحیح وقت آنے پر انشاءاللہ سیاست کا بھی حصہ بننے کی بات ہے, اگر اجازت ملی گھر سے اور سرکمسٹانسز ایسا ہوئے کہ سسٹم کا پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بننے کا موقع ملا تو ضرور بنیں گے. ابھی جہاں تک ابھی کی بات کر لوں تو ابھی سسٹم سے باہر رہتے ہوئے سسٹم کا حصہ ہیں, کیونکہ یوتھ پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم برج بٹوین یوتھ آرگنائزیشن کے ساتھ باہر رہتے ہوئے کام کرنے, لیکن گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے, چاہے آپ سسٹم کا حصہ بن کے کریں چاہے سسٹم کے باہر رہ کے کریں, لیکن جب آپ بہتری کا کام کرنا چاہتے ہیں, آپ ملک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو سسٹم کا حصہ بننا ہوگا. اور اسی طرح جو ہے یوتھ پارلیمنٹ نے اسی طرح سے انیشیٹوز کرتے, ہم جو ہمارے لوکل گورنمنٹ کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں, یہ جو ہمارے اسمبلی میں لوگ ہیں, ان کے ساتھ ملتے ہیں, ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ معاملات کیسے ہم جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں. یہ پرابلمز جو ہیں وہ یوتھ کو ہیں یا یہ لوکل گورنمنٹ کے معاملات ہیں تو وہ حل کرنے. اور اسی طرح سے جو ہے جب کووڈ-19 کا ایک واقعہ, کووڈ-19 کا جو معاملہ ہوا تو یوتھ پارلیمنٹ نے جو ہے وہ سوشل میڈیا اسکواڈ کا ایک انعقاد کرا, جس کے اندر ہم سوشل میڈیا کے تھرو اویئرنیس اور ایجوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں فار دی بیٹرمنٹ آف دا پیپل, فار دا ویلفیئر آف دا پیپل. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں وارث سر کہ آپ پالیٹکس کے میں انٹرسٹ لینے کی کوئی خاص وجہ اور کوئی مینٹور ہے جس نے بولا کہ جی پالیٹکس میں جائیں, کیونکہ آج کل کی یوتھ جو ہے وہ پالیٹکس میں نہیں بلکہ بزنس میں انٹرسٹ لے رہی ہے, تو کوئی خاص وجہ آپ کا پالیٹکس میں انٹرسٹ لینے کی میں جاننا چاہتی ہوں. یہ دیکھیں یہی بات ہے جو میرا پالیٹکس میں انٹرسٹ لینے کی وجہ ہے. یوتھ یہ چاہتی ہے کہ وہ بزنس کا حصہ بنے, سیاست کا حصہ نہ بنے. سیاست کا حصہ بننے کو کوئی تیار ہے ہی نہیں. جو پڑھا لکھا نوجوان ہے نا, جو پڑھا لکھا آدمی ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ سیاست کا حصہ نہ بنے, لیکن وہ سیاستدانوں کو جو ہے وہ برا بھلا بھی کہتا ہے. بہت چھوٹی سی ایگزامپل ہے, سیاست میں کہا جاتا ہے اسپیس جو ہے نا وہ کبھی خالی نہیں رہتا. جب پاکستان کے پڑھے لکھے شعور نوجوان پاکستان کے اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے تو وہی لوگ بیٹھیں گے جو آج بیٹھے ہیں, جو ڈس آنیسٹ ہیں, جو کرپٹ ہیں, جو الٹریٹ ہیں, جن کو جو ہے جو نہ فائنینس پہ بات کر سکتے ہیں, نہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ بات کر سکتے ہیں, نہ یوتھ امپاورمنٹ پہ بات کر سکتے ہیں. تو وہ لوگ جب اسمبلی آپ ایسی مطلب اس طرح کی ڈپارٹمنٹ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تاکہ ٹو ایلیمینیٹ دیم. دیکھیں جب تک پڑھا لکھا نوجوان اسمبلیوں میں نہیں بیٹھے گا وہ قوم کی بہتری کا کام کیسے کرے گا. جب تک ڈس آنیسٹ لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے رہیں گے تو پھر ملک کو بہتری کی طرف کون لے کے جائے گا. ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے تو ملک کے پڑھے لکھے نوجوانوں کا اسمبلیوں کا حصہ بننا ہوگا, پاکستان کے سسٹم کا حصہ بننا ہوگا, سیاسی پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بننا ہوگا. اگر وہ نہیں بنیں گے, آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جو ہے وہ پاکستان کی اسمبلیوں کا حصہ نہیں بنیں گے اور گھر میں بیٹھ کر سوشل میڈیا کے تھرو کرٹیسائز کریں گے اور یہ لوگ سدھر جائیں گے, تو یہ آپ کی بھول ہے. ایسا قطعاً نہیں ہوگا. آپ کو سسٹم کا حصہ بننا ہوگا اگر آپ ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صرف جو ہے وہ ایک لیوش سی زندگی گزاریں, آپ کے پاس آپ کا لائف سٹائل اپ گریڈ ہوتا رہے, ملک کا لائف سٹائل چاہے ڈیگریڈ ہو جائے, چاہے ملک کے اندر جو ہے وہ
इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आ जाए, चाहे सोशल प्रॉब्लम आ जाए, मुल्क कहीं भी चला जाए, आप लेविश जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो जो नौजवान कर रहे हैं वही करें। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपका मुल्क तरक्की करे तो आपको मुल्क की तरक्की के लिए पाकिस्तान के सिस्टम का हिस्सा बनना होगा। सिस्टम सिर्फ ये नहीं है कि आप पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बने, आपको पॉलिटिकल सिस्टम के हिस्से के अलावा आप ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बने, आप मिलिट्री फोर्सेस के अंदर अप्लाई करें, उसका हिस्सा बने, आप वेलफेयर का काम करें। आप कुछ नहीं करना चाहते, आप बोलते हैं नहीं सियासत मेरे समझ में नहीं आती, आप वेलफेयर का काम करें। आप जो अच्छा काम कर रहा है, आप जो अच्छा काम कर रहा है, चाहे वो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एक सियासी जमात हो, चाहे वो एक मजहबी जमात हो, जो अच्छा काम कर रहा है आप उसको अप्रिशिएट करें, उसको सपोर्ट करें। और जो बुरा काम कर रहा है उसको, चाहे वो आपके जबान का हो, चाहे आपके रिलीजन का हो, चाहे वो आपके मसलक का हो, आप उसको गलत कहें, गलत को गलत और सही को सही कहें, irrespect of religion, caste and sect. दैट्स अमेजिंग कि ये एक बड़ी अच्छी बात है जो हमें चाहिए कि हम अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाएं, और वो ये है कि हमें एक तो ये हक होना चाहिए कि हम सच को सच, झूठ को झूठ और गलत को गलत कह सकें। लेकिन इससे पहले क्या ज़रूरी ये नहीं है कि हमें जो है वो बहैसियत यूथ, बहैसियत पाकिस्तान, बहैसियत हुब्बुल वतन, बहैसियत मुसलमान, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं कि हमें जो है वो जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, किन नॉर्म्स के ऊपर जो है वो हमें काम करना है। तो क्या ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है? अगर ये सब होने लग पड़े तो मेरे ख्याल में सियासत खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगी। क्या बिल्कुल ज़रूरी है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशंस का वो रखें। ये बहुत छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज अगर आप बाहर निकलें और एक सार्जेंट किसी बड़ी गाड़ी वाले को रोक ले तो वो छूटते ही बोलता है क्या तुम मुझे जानते हो, मैं फलाने एमपीए का ये लगता हूँ। अब एक पढ़ा लिखा आदमी होगा ना, तो पहली बात तो ये, उसको जब वो गाड़ी सार्जेंट रोकेगा तो उससे सलाम दुआ करेगा, वो उससे तमीज से बात करेगा। देखिए सार्जेंट जो है वो लॉ के ऊपर आपको इम्प्लीमेंट करा रहा है और आप बोल रहे हैं कि आप जानते हैं मैं कौन। आप कोई भी हो, लॉ से बढ़कर तो आप नहीं है ना, बस बात खत्म। हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान का नौजवान, देखें मैं एक बात जानता हूँ, जितने भी बड़े आप जितने पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस जिनको मैं जानता हूँ ना, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि आदमी बोलता है कि आप मुझे जानते हैं, क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, उसको पता है मैं गलती पर हूँ। अगर वो गलती पर होते तो वो मानते हैं। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी आपकी कामयाबी है, पढ़े लिखे होने की जमानत है। अगर आप जाहिल हैं, जाहिल जो है ना कभी गलती नहीं मानता, और पढ़ा लिखा गलती करता नहीं है, गलती करता है तो मान लेता है। तो ये इसकी जरूरत है। जब तक आप लिटरेट नहीं होंगे ना, जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे अपने नेशन को, जब तक आप जो है वो मुल्क को बेहतरी की तरफ नहीं ले जा सकते। और वही काम हम कर रहे हैं। हम यूथ एंगेजमेंट कर रहे हैं। यूथ, देखिए हम नौजवानों को हर एक प्लेटफॉर्म ये क्रिएट करके दे रहे हैं कि आप अपने फ्यूचर में जो भी करना चाहते हैं ना उसको प्लान करें, आप उसके ऊपर काम करना शुरू करें। और इसीलिए हम ये बोलते हैं, रिजवान जाफर साहब भी ये बोलते हैं कि अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना तो आज से उसकी मेहनत करें। आप सियासत में आना चाहते हैं, आप रोल मॉडल अपना सेट करें। आप बिजनेस फर्टर्निटी का हिस्सा बनना चाहते हैं, आप उसके लिए अपना रोल मॉडल सेट करें। जिंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको रोल मॉडल सेट करना जरूरी है और उसके आपको सीखना जरूरी है। और यही अपॉर्चुनिटी यूथ पार्लियामेंट देता है, और यूथ पार्लियामेंट देता है। और नौजवान जो, मैं समझता हूँ जो नौजवान पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा बनना चाहता है, यूथ पार्लियामेंट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। बिकॉज जितने हम पॉलिटिशियंस से मिलते हैं, जितना क्लोजली हम पॉलिटिशियंस के साथ काम करते हैं, आपको सीखने का मौका मिलता है। देखिए अगर कोई नौजवान पाकिस्तान जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है तो किसी न किसी जमात को उसको ज्वाइन करना होगा। जब वो आज से उस जमात के लोगों के साथ काम करेगा तो आगे चल के उसकी अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। इसी तरह बिजनेस पर आ जाए, जब आप बिजनेसमैन के साथ घूमेंगे, एक बिजनेसमैन है वो टावल्स का काम करता है, एक बिजनेसमैन है वो इंपोर्ट्स का काम करता है, एक बिजनेसमैन ब्रीडिंग का काम करता है। आप चाहते हैं यार मैं ब्रीडिंग का काम करूं, आप चाहते हैं मैं टाइल्स का काम करूं, आप चाहते हैं मैं टेक्सटाइल का काम करूं। आप, ये तो दो अपॉर्चुनिटी है।
آپ اپنا MBA کمپلیٹ کریں, پھر بزنس کو انیشیٹ کریں, پھر اس کے اندر پیسے لگائیں, اس کے نقصانات بھی آپ کے, فائدے بھی آپ کے. لیکن اگر آپ ابھی یہ سوچ لیں کہ یار میں نے ٹیکسٹائل کا کام کرنا ہے, اب آپ نے نکال لیا بٹ ٹیکسٹائل کے یہ 4-5 بڑے نام ہیں, آپ نے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کرا. کام کرنا کے مطلب آپ نے ان سے ملنا شروع کرا, آپ نے کہا سر یہ کیسے ہوتا ہے, سر وہ کیسے ہوتا ہے, سر میں آپ کی آپ کے آؤٹ لیٹ دیکھنا چاہتا ہوں, سر میں آپ کا مینوفیکچرنگ دیکھنا چاہتا ہوں, سر میں آپ کے اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں, میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیے نا, ایک ٹاول انڈسٹری کا CEO ہے, آپ اس کے بعد جائیں سر میں آپ کی مینوفیکچرنگ دیکھنا چاہتا ہوں, وہ اس کو کیا, ہاں ایک کام کرو, یہ ایڈریس ہے, یہ فلانا مینیجر ہے, وہاں سے اس سے آ کے مل لو. اس کا کچھ جائے گا تھوڑی, آپ جا کے وہاں اس میں آگ تھوڑی لگا دیں گے نا, آپ وہاں سے کچھ چوری کر کے بھاگیں گے, اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ تو اوپر سے جا کے وہاں ویڈیو بنائیں گے, اس کو پروموٹ کریں گے, آپ کا کام آپ پروموٹ کریں گے, اس کا کام ہو گیا. آپ وہاں جائیں گے, وہاں کے مینیجر سے پوچھیں گے آپ را مٹیریل کہاں سے خریدتے ہیں, آپ یہ کیسے کرتے ہیں, آپ وہ کیسے کرتے ہیں, آپ سیکھ رہے ہیں. دیکھیں کامیاب ہونے کے لیے دو راستے ہیں, یا تو آپ خود ٹھوکر کھا کے سیکھ لیں, یا آپ جو ایکسپیرینس ہے ان سے سیکھ لیں. اور اس کی اپارچونیٹی آپ کو یوتھ پارلیمنٹ دیتا ہے کہ آپ سسٹم, آپ آئیے, آپ ہمارے جو ہے وہ آرگنائزیشن کو جوائن کریے. پولیٹیشینز, بزنس مین, بیوروکریٹس, آپ میڈیا میں گرو کرنا چاہتے ہیں, میڈیا میں جو لوگ گرو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اپارچونیٹی ہے. جب آپ بڑے بڑے اینکرز سے ملیں گے, پولیٹیشینز سے ملیں گے, اور لوگوں سے ملیں گے جو میڈیا میں کام کر رہے ہیں. پولیٹیشین سے ملنا ضروری اس لیے کہ جب آپ پولیٹیشین سے ملیں گے تو یقیناً آگے چل کے جب آپ اپنا شو کر رہے ہوں گے تو آپ کو پولیٹیشینز کو ہی اپنے شو میں بٹھانا ہے. تو آپ جب آج سے آپ کی ان کے اچھے رابطے ہوں گے تو وہ آپ کے شوز میں مشکل سوالوں کے جوابات بھی دے دیں گے, ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے. جب آج سے آپ کو پتا ہوگا کہ کس سے کیا سوال کرنا ہے, کس سے کیا سوال نہیں کرنا, کس کی جو ہے میچورٹی لیول اور اینگر لیول کیا ہے, آج سے آپ کو پتہ چل جائے گا. تو سیکنڈ آپشن یہ کہ آپ پہلی دفعہ کسی شو میں بیٹھیں اور پولیٹیشین کو بلائیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ان سے کیا بات کرنی ہے. جب آپ نے اس سے وہ بات کر لی تو وہ ناراض ہو جائے گا یا آپ کے شو سے اٹھ کے چلا جائے گا. تو یہ سارا کچھ آپ کو سیکھنا پڑے گا, اور اس کی اپارچونیٹی آپ کو یوتھ پارلیمنٹ دیتا ہے. اس کے علاوہ یوتھ پارلیمنٹ کا اگر میں بریف انٹرو آپ کے سامنے پیش کروں تو ہماری تقریباً کوئی 4 کیبنٹس ہیں جو چاروں پروونس میں کام کرتی ہیں. اس کے علاوہ ایک فیڈرل کیبنٹ ہے ہماری. اچھا, اس کی الیکشن یا اس کے اندر سلیکشن, اس کی کیا پروسیجر ہے یا الگوریتم کیا ہے, پروسیجر اس کا یہ ہے کہ اس کے اندر الیکشنز ہوتے ہیں, اور جیسے پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہیں, ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. لیکن فرق صرف اتنا ہے, ہماری جو ہے وہ جو ہمارے لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپنے جلسوں میں تقریریں کرتے ہیں, ہماری لیے پراپرلی آپ کو ایک اپارچونیٹی دیتے ہیں کہ آپ کی جو تینوں یا دونوں جو آپ کے اگینسٹ میں ان کو بھی روسٹم پہ کھڑا کرتے ہیں. آپ کو 3 منٹ دیتے ہیں, آپ اپنا مینیفیسٹو بیان کریں. سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے پاس ایک پرچہ ہوتا ہے جو بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسے بیلٹ پیپر, اندر ان کو الیکشن بوتھ میں ملنا ہوتا ہے. وہ آپ کے بات سے, آپ کے مینیفیسٹو سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو ووٹ دینا چاہیے کہ نہیں. وہ ووٹ دیتے ہیں آپ کو, اور اس کے بعد آپ الیکٹ ہوتے ہیں. جو لوگ الیکٹ ہو جاتے ہیں وہ جو ہے وہ سیکرٹریز کے پوزیشن پہ جو لوگ کانٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں تو سیکرٹریز بنتے ہیں, اور جو سیکنڈ اور تھرڈ نمبر پر آتے ہیں وہ ان کے ڈپٹیز بن جاتے ہیں. اسی طرح جو اوپر کی ڈیزگنیشن پہ یعنی کہ پریزیڈنٹ, سینئر وائس پریزیڈنٹ 1, 2 اور 3 اور جنرل سیکرٹری اور ڈپٹی جنرل سیکرٹری, ان کی پوسٹ پہ جو الیکٹ ہوتے ہیں وہ ان پوسٹ پر آتے ہیں. اس کے علاوہ جو سیکنڈ اور تھرڈ نمبر پر ہوتے ہیں وہ یوتھ اسپوکس پرسن بن جاتے ہیں. اور اگر میں یہ بات کروں کہ جس کیبنٹ کا میں حصہ ہوں 1920 کا, اس کے لیے اعزاز کی بات یہ ہے کہ ہم سب سے لمبی جو ہے وہ کیبنٹ کا ہمارا ڈیوریشن ہو گیا, کیونکہ اس دفعہ جو اپریل میں الیکشن ہونے تھے لیکن کووڈ کی وجہ سے وہ الیکشن ڈیلے ہو گئے. تو ابھی تک ہم جو ہے وہ حصہ ہے. آل دو ہمیں جو پوسٹ ملتی ہے وہ 1 سال کی ملتی ہے, لیکن مجھے جو ہے وہ پوسٹ ملے ہوئے تقریباً 1.5 سال ہونے والا ہے. اس کے علاوہ اس کیبنٹ کی جو ایک اور اعزاز کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس سال کے جو سندھ کیبنٹ کے پریزیڈنٹ ہیں دیوان سنی, ایک تو ان کا تعلق تھرپارکر سے یعنی کہ ایک بیکورڈ ایریا سے ان کا تعلق ہے, پھر وہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تو سندھ یوتھ پارلیمنٹ کے لیے فار دا فرسٹ ٹائم ایک نان مسلم یا ایک مینورٹی کا بندہ جو ہے وہ سندھ کیبنٹ کا پریزیڈنٹ بنا. پھر ان کی عمر جو ہے وہ 22 سال ہے. 15 سالہ سندھ یوتھ پارلیمنٹ کی تاریخ کے سب سے ینگسٹ مائنورٹی سے تعلق رکھنے والا اور بیکورڈ ایریا سے تعلق رکھنے والا شخص سندھ کا پریزیڈنٹ ہے. اور اس سے بڑھ کر اعزاز کی بات, اور جو میں یہ سمجھتا ہوں اور جو کہنے پر میں کبھی جو کہنے کی جس وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے وہ مائنورٹیز کو حقوق بالکل دیے جاتے ہیں, اور اس کی سب سے بڑی ایگزامپل یہ ہے کہ یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان جو پاکستان کی سب سے بڑی یوتھ آرگنائزیشن ہے, اس کی سندھ کا پریزیڈنٹ
ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو الیکٹ کرنے والے 98% لوگ مسلمان تھے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ بھی مسلمان تھے. اگر ہم نے دین کی بنیاد پر ووٹ دیا ہوتا تو شاید آج وہ پریزیڈنٹ نہیں ہوتا. پھر آ جائیں جنہوں نے ووٹ دیا اس کو، وہ اس کی زبان کے بھی نہیں تھے، یعنی کہ ہی سندھی اسپیکنگ، اور 80% جو لوگ ووٹ کاسٹ کر رہے دے آر اردو اسپیکنگ، اور جو اس کے مقابلے کے دونوں لوگ تھے وہ اردو اسپیکنگ تھے. یعنی کہ ہم نے زبان کی بنیاد پہ بھی نہیں ووٹ دیتے، میرٹ کی بنیاد پر ہم نے ووٹ دیا، ینگسٹ پریزیڈنٹ الیکٹ کرا، اور اس کے بڑھ کر پھر اس نے واٹ ہی گیو. یہاں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں اور رخ چینج کرنا چاہتی ہوں اس انٹرویو کا. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ بہت دیر سے جو ہے وہ یوتھ پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کی یوتھ پارلیمنٹ میں کتنی لڑکیاں ہیں، اور ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو کتنے % نشستیں حاصل ہیں، کہاں تک ان کی جو ہے وہ آپ وہ جینڈر ڈسکریمنیشن کو آپ جو ہے وہ کریش کرتے ہیں. کیا آپ اس کے بارے میں مجھے بتائیں گے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یوتھ پارلیمنٹ بہت اچھا ہے. میں جاننا چاہتی ہوں کہ عورتوں کے لیے کتنا اچھا ہے، تو آپ عورتوں کو کتنے فائدے وہاں دیتے ہیں، کتنی سیٹس ہیں الیکٹرون کے لیے. اچھا، اگر میں سندھ اسمبلی کی بات کر لوں یا قومی اسمبلی کی بات کر لوں تو اس کے اندر مخصوص نشستوں پر خواتین موسٹلی آتی ہیں. ہمارے یہاں پر جینڈر ڈسکرمنیشن ہے ہی نہیں. میرے مقابلے میں ایک لڑکی بھی الیکشن لڑ سکتی ہے، ایک لڑکا بھی الیکشن لڑ سکتا ہے. اور سب سے مزیدار بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو اوپر کی نشستوں کے اوپر 5 جو اوپر کی 6 نشستیں ہیں اس کے اندر 3 لڑکیاں ہیں، یعنی کہ وارث سینئر. ہم 2 منٹ کا بریک لے لیتے ہیں. جی بالکل، ہم اذان ہو رہی ہے، ہم بریک لے لیں. جی وارث، آپ سٹارٹ کریں وہیں سے جہاں ہمارا جو ہے وہ سوال تھا کہ لیڈیز کو کتنا اختیار حاصل ہے آپ کی پارٹی میں.
اچھا ہماری پارٹی نہیں, ہماری آرگنائزیشن ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک خواتین کی بات ہے تو ہم لوگ جینڈر ڈسکرمنیشن کو ایلیمنیٹ کر چکے ہیں, اور ہمارے یہاں موسٹلی آرگنائزیشنز میں اور پارٹیز میں بھی ایک سیٹ ہوتی ہے وومن امپاورمنٹ یا وومن ڈیولپمنٹ یا وومن کچھ بھی, اس کی ایک کنوینئر خاتون ہوتی ہیں, اور اس کے انڈر میں جو ہے, ان کے انڈر میں جو ہے وہ خواتین ونگ ہوتا ہے. یہ تو اچھا ہمارے یہاں جو ہے وہ ایسا کوئی سین نہیں ہے. ہمارے یہاں آپ کو پریزیڈنٹ سے لے کے آخری پوسٹ تک جس پوزیشن پہ آپ چاہیں وہ آپ کانٹیسٹ کر سکتی ہیں. اس کے لیے آپ اپلیکیشن اپنا نامینیشن فائل کرتی ہیں. نامینیشن فائل کرنے کے بعد آپ کو سلیکٹ کرا جاتا ہے آپ کی اہلیت کے بنیاد پر, اور آپ کو نامینیشن کے بعد آپ کو جو ہے وہ اسی طرح سے الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہوتا ہے جیسے ایک نارمل. سے بڑھ کر آپ نے کیونکہ پوچھا تو, اور آزان بھی ہو گئی تھی, تو میں اس وقت پہ مجھے جو ہے وہ ایک آپ نے کہہ لیں خطرناک سا سوال کر لیا تھا, تو آزان کی وجہ سے جو مجھے ٹائم ملا اس میں میں نے تھوڑا سا اپنا ریسرچ کری, تو اس کے حساب سے اگر میں آپ کو بتانا چاہوں تو وائس پریزیڈنٹ 1 معزہ اقبال, وائس پریزیڈنٹ 3 اقصی انور, جنرل سیکرٹری تنزیلہ, سیکرٹری انٹرفیتھ سیکرٹری انٹرپرینورشپ انم رضوی, سیکرٹری سوشل میڈیا شرمین رضوی, سیکرٹری سوشل ورک سیکرٹری سیکرٹری آئی ٹی, سیکرٹری انٹرنیشنل ریلیشن, سیکرٹری ایجوکیشن, سیکرٹری ٹورزم, سیکرٹری انوائرمنٹ. یہ سب خواتین ہیں. یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو میں نے ابھی جلدی میں سے نکالے تو کوئی 8-10 نام تو نکل آئے, 26 میں سے 10 تو خواتین ہیں, اور جس میں سے اوپر کی پوزیشن میں سے 3 مرد ہیں تو 3 خواتین ہیں. تو جینڈر ڈسکرمنیشن تو کی بنیاد تو ہمارے یہاں ہے نہیں. جینڈر کے اوپر تو ہم بات ہی نہیں کرتے. جینڈر کے اوپر بات جو وہ لوگ کرتے ہیں, دیکھیں بات وہیں پر گھما کے آپ نے کھڑی کر دی, وہیں پر لیا ہے مجھے جہاں پر میں نے چھوڑا تھا, کہ جینڈر مرد اور عورت کا فرق وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں یہ تو جن کو اپنی جو ہے نا وہ اپنے اوپر سیلف obsession ہوتا ہے. یہ خواتین کی عزت نہیں کرتے, نہ ہمیں سیلف obsession ہے اور نہ ہم خواتین کی عزت کرنا نہیں جانتے. ہم خواتین کو اتنی عزت دیتے ہیں کیونکہ ہم جو ہے وہ ذی شعور لوگ ہیں. ہم نے بڑی پوسٹوں پہ بھی خواتین کو لائے, اور جس پوسٹ پہ خواتین نامینیٹ الیکٹڈ ہوئی وہ. اور رائٹ سر, اب میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کے یوٹیوب چینل کے بارے میں, کہ آپ یوٹیوب چینل جو ہے وہ کتنے عرصے سے چلا رہے ہیں, اور پہلی ویڈیو بنانے کے لیے کتنی مشکلات ہوئی, اور وہ سارا جرنی میں جاننا چاہتی ہوں آپ کا. اگر میں یوٹیوب چینل کی بات کروں تو تقریباً 3 مہینے پہلے میں نے یوٹیوب چینل بنایا, اور جو ہی میں نے یوٹیوب چینل بنا کر اپنی دوسری ویڈیو ڈالی تو اس میں لاک ڈاؤن شروع ہو گیا, جس کی وجہ سے مجھے کانٹینٹ زیادہ مل گیا. کیونکہ اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہ کووڈ کے اوپر بات کری, پھر پریکاشنز کے اوپر بات کری, تو پہلی دوسری ویڈیو تھوڑی سی مشکل تھی, لیکن تیسری چوتھی ویڈیوز کے لیے کانٹینٹ جو ہے وہ انوائرمنٹ نے کریٹ کر دیا تو وہ ہو گیا. اس کے بعد اس کے لیے ایک پبلک سروس میسج بنایا. پھر اس کووڈ کے جیسی ابتدا ہوئی تھی تو اس وقت میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس کو اٹینڈ کر کے آ چکا تھا کووڈ کے سٹارٹ میں, تو اس کے اوپر ویڈیو بنائی, تو ایسے کانٹینٹ تھوڑا سا مل گیا ویڈیو بنانے کا. آلدو اٹس اے ڈیفیکلٹ جاب فار دا ون ہو, جن کے لیے نئی چیز ہے, جن کے لیے یوٹیوب نئی چیز ہے, جن کے لیے سوشل میڈیا نئی چیز ہے, جن کے لیے کیمرہ فیس کرنا ایک نئی چیز ہے, ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں جو ہے وہ اس میں بلیس اس لیے تھا کیونکہ میں نارملی یہ سارے کام پہلے سے کر رہا تھا. یوٹیوب پر میں ابھی آیا, اور اس کے بعد آنے کے بعد جو ایک پھر اس کے اوپر سے سونے پہ سہاگا ہی کہوں گا میں, کہ پھر مجھے اسٹریم یارڈ کا پتہ چل گیا, اور اسٹریم یارڈ کا پتہ چلا, اس کے بعد ہم نے سیشن اسٹریم یارڈ کا ہمیں پتہ چلا. پھر اسٹریم یارڈ ہم چلاتے کیسے یہ پتہ کرنا تھا, تو ریان اللہ والا صاحب کی ہم نے ویڈیوز دیکھی. جس دن پہلی ویڈیو انہوں نے ڈالی اس دن میں نے وہ ویڈیو دیکھی, اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ہی دوسرے دن ہم نے وہ ویڈیو سے سمجھ گئے تھے کیسے کرنا ہے. ہم نے جا کے وہ اپنا اسٹریم یارڈ کا اکاؤنٹ کریٹ کر لیا, اور کریٹ کرنے کے تیسرے دن ہم نے پہلا سیشن کر لیا. اس کے بعد لگاتار سیشن شروع ہوئے, رمضان شروع ہو گیا, رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کر دیا. رمضان ٹرانسمیشن
27 दिन रमज़ान ट्रांसमिशन करी, तो ये समझ लीजिए 4 दिन के 4 सेशन वो और 27 दिन के रमज़ान ट्रांसमिशन हमने यूट्यूब पे डाल दी अपनी। तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो हमें मतलब ब्लेस्ड है। आपको आप कहते हैं ना कि हमने काम शुरू करा और कंटेंट खुद ब खुद क्रिएट होना शुरू हो गया हमारे लिए। तो इतनी मेहनत मैं ये समझता हूँ, देखिए टू बी वेरी फ्रैंक और ऑनेस्टी के साथ बात करनी चाहिए कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिली, और देखिए अपॉर्चुनिटी की बात है, यूथ पार्लियामेंट में 1 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं, यूथ पार्लियामेंट में 1 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं और 4-5 कैबिनेट्स हैं, लेकिन पूरे जो रमजान ट्रांसमिशन यूथ पार्लियामेंट टीवी पे करी वो मैंने करी। अपॉर्चुनिटी थी, मैंने रमजान ट्रांसमिशन करनी थी। उससे पहले मैं डॉक्टर फारूक सत्तार का इंटरव्यू लेना चाहता था। मैं चाहता था कि उनका इंटरव्यू कोई बड़ी जगह पर लूं मैं। तो मैंने रिजवान जाफर साहब से कहा कि मैं जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, इज अ बिग पॉलिटिशियन, और मैं ऐसी जगह लेना चाहता हूँ जहाँ की रीच ज्यादा हो। तो उन्होंने कहा सही है, आप मैंने तुम्हारे शोज देखे पिछले वाले, हाँ अच्छे कर रहे हो तुम, डॉक्टर फारूक सत्तार का इंटरव्यू वाईपी टीवी पे ले लो। मैंने कहा डन, वाईपी टीवी पे हमने उनका इंटरव्यू ले लिया। जब उसकी रेटिंग जो है वो 3.6 के आ गई, तो सबके कान खड़े हो गए, लोगों को पसंद आना शुरू हुआ। हम डॉक्टर फारूक सत्तार का इंटरव्यू करके अभी उसके महफ से उतरे नहीं थे कि चेयरमैन साहब का फोन आ गया। और जब आप एक ऐसा शख्स जिसने 15 साल मीडिया को दिए हो, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन हो, जिसको आप आइडियलाइज करते हो, जब आपको फोन अप्रिशिएट करने के लिए उसका फोन आ जाए तो आपके तो जमीन पे पाँव नहीं रहते। तो फिर वो हुआ। उसके बाद फिर जब ये उसका कहते हैं ना महव, जब इस महव में आ गए हम, तो हमने कहा हम रमजान ट्रांसमिशन करना चाहते हैं वाईपी टीवी पे। उन्होंने कहा गो अहेड। हमने रमजान तकरीबन ये समझ लिए रमजान से 3 दिन पहले हमने उनको ऑफर ये कहा कि हम रमजान ट्रांसमिशन करना चाहते हैं। उन्होंने जैसे ही यस बोला, द सेकंड कॉल आई हैव कॉल्ड द ग्राफिक डिजाइनर, और मैंने कहा मैं रमजान ट्रांसमिशन करना चाहता हूँ, जल्दी से इसका जो है वो मेरी फोटो बना के भेजो और इसका सब कुछ जो डिजिटल जो जितना भी ग्राफिक्स का काम है वो जल्दी से करो। 2 दिन के अंदर ग्राफिक्स का काम हुआ और पहली रमजान को अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोगों को लग रहा था कि शायद सेकंड टू इम्पॉसिबल है, हमने करा और 27 दिन रमजान ट्रांसमिशन करी। उसके अंदर पाकिस्तान के उन बड़े बिजनेसमैन के साथ इंटरव्यू करा जो लोगों के आइडियलाइज, जो जिनको लोग आइडियलाइज करते हैं। मैंने जो है वो हमजा तबानी साहब का इंटरव्यू करा, जो तबानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ हैं पाकिस्तान में। अगर ये कहूँ गलत नहीं होगा शायद ये कहना कि जो पाकिस्तान में डिजिटल बिजनेस को बड़े स्केल पर चला रहे हैं। टेलीमार्ट के ओनर अहमद रऊफी साहब, बहुत उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्होंने इतने शॉर्ट आए बैठे। उसके अलावा बिजनेसमैन हो, चाहे सोशल मीडिया के लोग हों, चाहे वो आपके शोबेस के लोग हों, सभी का इंटरव्यू करा अल्हम्दुलिल्लाह। 27 दिन कामयाबी के साथ शोज करा। उसके बाद ट्रांसमिशन करने के बाद हमने ये सोचा था कि हम पहली से लेकर 27 तक करेंगे, क्योंकि फिर उसका ताकरात शुरू हो जाती है। तो ये नहीं चाहते थे कि हम उस वक्त शोज करें जब लोग अपनी इबादत में मशगूल हों। तो जब हमने ट्रांसमिशन का आगाज करा तो हम ये सोच रहे थे कि हम कैसे लोगों को अलाइन करेंगे, और बड़े लोगों को अलाइन करना ये हमारी नज़र में भी बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने आगाज करा तो फिर ऐसा हुआ कि एक पूरा हफ्ता में जो है वो बुक एक साथ हम अलाइन कर सके। और उसके बाद मुझे याद है कि मैं जब 18 रमज़ान को मैं बैठा था और मैंने अपना चार्ट खोला, तो मैंने ये देखा कि सिर्फ एक दिन बचा, यानी ये 27 और 25 को गेस्ट अलाइन थे। हमने उन गेस्ट से माजरत करके जो है हमने कहा, क्योंकि 25 और 27 की रात को जो है वो हम इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ शो करना चाहते हैं, तो हमने उनसे माजरत करी। बाद में उनका इंटरव्यू फिर हमने रमजान ट्रांसमिशन के अलावा करा। तो 18 तारीख को मैं जो था वो अपने 27 दिन की ट्रांसमिशन को प्लान कर चुका था। और इसी तरह से और फिर हमने ऐसे टॉपिक्स पर भी बात करी जिस पे शायद प्रिंट सोशल मीडिया पे लोग बात करने से कतराते हैं। हमने दीन पर बात करी। दीन पर बात करने से हमारे नौजवान ये कहता है यार एक बहुत हॉट टॉपिक है। सियासत पे बात करने से हमारा नौजवान कतराता है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लोगों से, बड़े पॉलिटिशियन से बात करी, कंट्रोवर्शियल बात भी करी, उन ऐसे सवालात भी करे जो नॉर्मली टीवी शोज में होते हैं और नौजवान करने से कतराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करे और फिर हमें अप्रिसिएशन भी मिली। और
صرف نہ صرف آرگنائزیشن سے اپریسیشن ملی بلکہ سوشل سرکٹ سے اپریسیشن ملی, اور سلولی اینڈ گریجولی ایسے کام چل رہا ہے. اور یہ صرف اس لیے ہوا کیونکہ ہم نے صرف انیشیٹ کرا, ہمت کری. دیکھیے اپارچونٹی جو ہے نا وہ سب کو اپارچونٹی ملتی ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ نے اپارچونٹی کو گریب کیسے کرنا ہے. اب آپ یہ سوچیں یار میں 27 دن بڑے لوگوں کا انٹرویو کروں گا کیسے, ان سے میں کیا پوچھوں گا. اگر آپ یہی سب سوچتے رہ گئے نا تو آپ سوچتے رہ جائیں گے, پھر آپ کر نہیں سکتے. بگر یو رسک بگر یو اچیو. ہم نے تھوڑا سا بڑا کرا اور تھوڑا سا بڑا رسک لیا اور بڑا کام کر کے شاید جو لوگ کہتے ہیں ہماری نظر میں تو محنت تھی, تھوڑی سی محنت تھی اور باقی سب کرم رب العالمین کا تھا. اچھا واصف, میں آپ سے اب یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ نے جو ہے وہ کوئی ٹریننگ لی تھی کہ ہاؤ ٹو کنڈکٹ دا انٹرویوز, ہاؤ ٹو سلیکٹ دا کوشچنز اکارڈنگ ٹو پرسنالٹی, اکارڈنگ ٹو دیئر اچیومنٹس, اکارڈنگ ٹو دیئر کیریئر, تو اس سے ریلیٹڈ؟ دیکھیں وہی بات ہے نا کہ یا تو آپ کوئی چیز کتاب سے پڑھتے ہیں یا خود ایکسپیرینس کرتے ہیں یا کسی کے ایکسپیرینس سے کام لیتے ہیں. اب ہم پچھلے 2000 دسمبر 2017 میں نے یوتھ پارلیمنٹ جوائن کری اور رمضان ٹرانسمیشن 2020 کری. تقریباً 3 سال تک جب میں تقریباً جو رضوان جعفر صاحب کے شوز ہوتے تھے اس میں ہم بیٹھے ہوتے تھے, ہم یہ دیکھتے تھے بیٹھنا کیسے ہے, پہننا کیا ہے, سوال کیا کرنے, کیسے کہاں جو ہے وہ پیپر رکھنا ہے, اگر سوال بھول جائیں تو سوالات کہاں آپ لکھ کے رکھ سکتے ہیں جو لوگوں کو نہیں دکھتے, پھر کیمرے کا اینگل کیا ہوتا ہے, اور پھر اس سے ایک تو یہ ہو گیا تھوڑا سا ایجوکیٹڈ ٹائپ کا سوال, یا لٹریٹ جو کانٹینٹ ہو گیا یہ. اب آ جائیں آپ گیس کیسے الائن کرنے. جب آپ 3 سال تک سوشل سرکٹ کے اندر آپ نے جس کو کہہ لیں جوتیاں رگڑی ہوں, لوگ تو کہتے ہیں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, یہ چلے لوگوں کے کہنے پر ہم بات کرتے ہیں. جب ہم نے 3 سال تک سوشلائزنگ میں ٹائم ویسٹ کرا ہے تو ہم نے اتنے لوگ تو بنائے, کانٹیکٹ میں آ گئے تھے کہ ہم 27 دن کا شوز کر لیتے. اور اصل کے لیے گیس الائن کرنے کے لیے اگر میں آنیسٹلی بات کروں, اگر آپ بولیں مجھ سے کہ یار آپ رمضان اگر آپ آج سے 27 دن کا ایک اور شو کر لیں اور کتنے دن میں آپ گیس الائن کریں گے, تو میں بولوں گا میں شاید آپ مجھے 1 یا 1.5 دن کا دن دیتے ہیں, میں 27 دن کے مزید گیس الائن کر کے دے دوں گا. کیونکہ اس کے لیے آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے فیس بک پہ 1500-2000 لوگ ہیں, اس میں سے 1000 لوگ تو کام کے ہیں, ان 1000 میں سے 27 کو آپ کو بلانے, 1000 میں سے 27 کا ریشو آپ خود نکال لیں. 27 لوگوں کو بلانے کے لیے آپ کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ باتیں جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ بہت سارے میرے منٹور نے منع کیا کہ آپ یہ اپنی ساری باتیں کیوں بتاتے ہو, ساری نہیں بتاتے. اچھا بھائی بتانے تو 27 میں سے 27 لوگوں کو بلانے 1000 لوگوں میں تو بہت آسان ہے. میسنجر پہ میسج کریں, آپ اپنا ایک میسج بنائیں, انویٹیشن وہ بھیج دیں. میں نے تو شاید 100 لوگوں کو بھی نہیں بھیجا, 27 لوگ الائن جو. ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ, ابھی تو مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ میرے فیس بک پہ ایسے کون سے لوگ ہیں جن کو میں بلا سکتا ہوں. میں تو فیس بک پہ یہ لگاتا ہوں کہ میں اس شو پہ اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں, سجیسٹ می. اچھا ایک تو آپ کے اپنے فرینڈس ہیں, اوپر سے آپ کے فرینڈس بھی آپ کو سجیسٹ کر سکتے ہیں, بہت آسان. چلے یہ جو آپ نے جو اب لاسٹ بات کری وہ زیادہ آسان ہو گئی. کچھ بھی نہیں کریں, آپ کو ٹاپک آپ نے سوچا آپ پالیٹکس پہ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنا فیس بک کھولیں, اس پہ اسٹیٹس لگائیں, آئی وانٹ ٹو ڈو سیشن آن پالیٹکس, سجیسٹ می اے گیسٹ. آپ کے 1500 دوستوں میں سے 100 لوگ دیکھیں گے, 100 میں سے 50 لوگ رپلائی کر دیں گے. آپ کو چاہیے 2 لوگ, 50 لوگ آپ کو نام بتائیں گے. اس میں سے اچھا وہ 50 لوگ جو آپ کو نام بتائیں گے وہ الگ ہیں, اور 50 لوگ آپ کو آپ کے جو فرینڈ ہیں وہ بولیں گے ہم ٹیک می. 100 لوگوں میں سے 2 لوگ سلیکٹ کرنا ہے, کیا ریشو آپ خود سوچ لیں. تو یہ ایسے کام ہوتا ہے. یہ میں نے آپ کو جو ہے وہ اپنی کنجی بتا دی ہے, 3 سال کی کنجی. پہلی دفعہ جو ہے وہ کسی لائیو شو میں بیٹھ کے میں نے اپنا سارا کچھ بتا دیا پہلی دفعہ. چلیں اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بتانے کی مجھے وجہ تھی, چاہتا تو ہمیں جو ہے وہ ہمارے بہت سارے بڑوں نے سکھایا کہ سوال گھماتے جیسے ہیں, اور اپنی باتیں اپنی راز جو ہے وہ کسی کو نہیں بتانے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ راز نہیں ہے, یہ ہم نے بھی کسی سے سیکھا. اگر ہمیں کوئی نہیں بتاتا تو ہم بھی شاید نہیں سیکھ پاتے. جب ہم نے لوگوں سے سیکھا تو سیکھنے کا عمل جاری رکھنا چاہیے اور آگے لوگوں کو بھی سکھانا چاہیے. تو یہی ایسے ہم نے جو ہے وہ ٹرانسمیشن کا آغاز کرا. اور میں ان تمام لوگوں سے جو اس سیشن کے توسط سے
آپ کے سیشن کو دیکھ رہے ہیں. میں ان تمام لوگوں سے کہوں گا کہ یوٹیوب, یہ دیکھیں یوٹیوب کے اندر کانٹینٹ ڈالنے کے پیچھے مقصد کیا ہے آپ کا. اگر آپ کا مقصد پیسے کمانا ہے نا تو محنت لگے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار آپ کانٹینٹ لوگوں کو دیں, آپ یہ چاہتے ہیں, آپ دیکھیں اگر مجھ سے آپ پوچھیں آپ نے یوٹیوب چینل کیوں بنایا, تو یوٹیوب چینل بنانے کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ میں میڈیا میں آنا چاہتا ہوں, اس کی میں پریکٹس کر رہا ہوں. یہ سیشنز, تمام سیشن جو ابھی تک میں نے کرے وہ صرف ایک پریکٹس ہے. یعنی کہ آپ جب کرکٹ یا جب آپ اسپورٹس کھیلتے میڈیا میں آنے کی نیٹ پریکٹس ہے. یہ میری نیٹ پریکٹس چل رہی ہے کہ جب میں میڈیا میں آ جاؤں گا, دیکھیں آج میں غلطی کر سکتا ہوں, آج میں آصف شاید ایسے لفظوں کو آپ میڈیا میں آ کر کون سی ایک ڈیزگنیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں, مطلب کون سے ایریا میں کام کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں میڈیا میں جو ہے وہ شو کو اینکر بننا چاہتا ہوں. کیونکہ اچھا اصل میں مسئلہ وہی ہے کہ جب آپ کے آئیڈل ایک اینکر ہوں, جب پھر اینکر ہوں, اوپر تو یوتھ امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہوں. اچھا رضوان جعفر صاحب ایک یوتھ ایکٹیوسٹ بھی, یوتھ امپاورمنٹ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں, وہ اسکاؤٹس بھی ہیں, وہ میڈیا کے اندر بھی کام کر رہے ہیں. تو اتنے سارے جب آپ ایک ایسے پرسن کے ساتھ گھوم رہے ہو جو ملٹی ٹیلنٹڈ ہو, تو آپ کو سیکھنے کا موقع بہت ملتا ہے. پھر جب میں ان کو دیکھتا ہوں کہ یار شوز, ٹی وی شوز میں وہ بیٹھتے ہیں, کیا کیسے لوگ ان سے ملتے ہیں, پھر ان کی کیا ورتھ ہے, سوشل کیپٹل کیسے انکریز ہوتا ہے, تو اس لیے میں جو ہے وہ کسی چینل پہ انشاءاللہ ود دی پیسج آف ٹائم اگر اللہ رب العالمین نے چاہا تو کسی شو میں انشاءاللہ اینکر کرنا چاہتا ہوں. بیسٹ آف لک واصف, بیسٹ آف لک. اور آپ میں ماشاء اللہ وہ ساری کوالٹیز ہیں, اور پریکٹس تو آپ بہت ساری کر چکے ہیں, اور یہ بھی پریکٹس ہو چکی ہے جو اکثر اینکرز نہیں کرتے. ان کے پیچھے ان کی ٹیم ورک کر رہی ہوتی ہے کہ ہاؤ ٹو سلیکٹ اینڈ ہاؤ ٹو اپروچ دا گیسٹ. تو ہماری جو ہے وہ بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں. آپ لاسٹ میں جو ہے وہ ہماری یوتھ کو کوئی میسج دینا چاہیں کہ کوئی چیز امپاسبل نہیں ہوتی, کوئی ایسا میسج جو یوتھ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ بڑا مشکل ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ بہت آسان ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کو الفاظوں میں بیان کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ nothing is impossible because the word impossible said I am possible. پہلی تو بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے فیوچر میں جو پلانز رکھتے ہیں اس کے اوپر پریکٹس یا جو اس کی روڈ میپ ہے نا, اس کو آج سے بنانا شروع کریں. آپ میڈیا میں آنا چاہتے ہیں, آپ سیاست میں آنا چاہتے ہیں, آپ بزنس میں آنا چاہتے ہیں, اپنا رول ماڈل سب سے پہلے تو آج ہر شخص جو میری بات سن رہا ہے وہ اپنا رول ماڈل سیٹ کر لے. رول ماڈل سیٹ کرنے کے پیچھے وجہ ہے, وہ وجہ یہ ہے کہ رول ماڈل آپ کو جو ہے نا وہ جگہ راستہ بتائے گا کہ واصف اس کرسی سے آج نیوز کی سوال ہے پاکستان کا جو روڈ میپ ہے نا وہ آپ کو اینکر بتائے گا. سائیکل سے آڈی کا راستہ آپ کو جو ہے آپ کا مینٹور بتائے گا, آپ کا رول ماڈل بتائے گا. ایک انٹرن سے سی ای او آف دا کمپنی بننے کا راستہ آپ کو آپ کا مینٹور بتائے گا. آپ یہ سمجھ, اگر آپ بغیر کسی مینٹور کے بغیر پلاننگ کے کام کر رہے ہیں تو آپ کی مثال وہی ہے کہ آپ فٹ بال میچ کھیل رہے ہیں جس کا گول سیٹ نہیں ہے. فٹ بال میچ جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں تو دونوں طرف سیٹ ہوتے ہیں, آپ بال لے کے اس طرف جاتے ہیں. اگر آپ بغیر پلاننگ کے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ فٹ بال میچ کھیل رہے ہیں جس کا گول نہیں ہے, تو آپ بال چھین کے کریں گے کیا؟ آپ کو بال کو جہاں ڈیلیور کرنا ہے وہ تو گول ہے ہی نہیں آپ کا. تو پہلے تو آپ اپنا روڈ میپ کریٹ کریں, اپنا مینٹور کریٹ کریں, اپنا مینٹور سیٹ کریں, رول ماڈل سیٹ کریں, اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی کوشش کا آغاز کریں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ فیلئر آئیں گے, چاہے آپ بزنس کر رہے ہیں, چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں, بزنس سے لے کے ہر چیز میں فیلئر آئیں گے. اور میرے نظر میں فیلئر صرف یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یو آر آن دا رائٹ, یا تو یو آر آن دا رانگ پاتھ, یا یو آر آن دا رائٹ پاتھ بٹ یور ایبلٹیز, یور اسٹرگل اینڈ یور ورک ہارڈ آر ناٹ اپ ٹو ڈیٹ ٹو گیٹ دا ڈیزائر پوزیشن, ٹو ڈیزائر یور ڈیسٹینیشن. صرف آپ کو آپ کا فیلئر یہ بتاتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں یار میں ایک دفعہ نقصان ہو گیا, یہ کام میں کر ہی نہیں سکتا, ایسا یہ قطعاً نہیں ہے.
یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کام آپ کر نہیں سکتے تو کوئی اور جگہ ڈھونڈے. ضروری نہیں ہے ہر شخص پالیٹکس میں آ سکتا ہے, ضروری نہیں ہے ہر شخص بزنس کر سکتا ہے, اور ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو آپ اگر آپ ایک اچھے مارکیٹر ہیں تو آپ ایک اچھا بزنس چلا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ بزنس نہیں کر سکتے, کچھ لوگ جاب بھی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بزنس نہیں کرنا چاہتے, آپ کے اندر وہ گٹس نہیں ہے کہ آپ بزنس کر سکتے ہیں, تو یہ جاب کرنے میں کوئی اعتراض نہیں. جاب کر کے بھی لیوش لوگ زندگی گزارتے ہیں اور بزنس کر کے بھی گزارتے ہیں. بس جاب اور بزنس میں فرق یہ ہے کہ جاب میں جو ہے وہ آپ 8 گھنٹے 9 گھنٹے کی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں, بزنس میں آپ 24 آور ڈیوٹی پر ہوتے ہیں. جاب کے اندر آپ سیلری پر ہوتے ہیں, کمپنی کا نقصان کے اندر بھی آپ فائدے کو آپ کو سیلری وہی ملنی ہے, کمپنی کا فائدہ ہوگا جب بھی آپ کو سیلری وہی ملنی ہے. لیکن اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو اگر آپ نے پروفٹ کرا ہے تو پروفٹ پورا آپ کا, لاس کرا ہے تو لاس پورا آپ کا. تو یہ ہے, میں تمام نوجوانوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا گول سیٹ کریں, اپنا جو مشن ہے وہ سیٹ کریں, اپنا رول ماڈل سیٹ کریں, اور جو ہے وہ اس کے اوپر ورک ہارڈ کریں. ورک ہارڈ سے زیادہ ورک اسمارٹ کریں, اور جو ہے وہ فیلئر سے نہ ڈریں. فیلئر آئیں گے, زندگی کا حصہ ہے فیلئر. مطلب اگر آپ پہلے دن سے پیدا ہوتے کے ساتھ ہی صرف ترقی کر رہے ہیں نا, تو ایک وقت آئے گا آپ بولیں گے یار اس میں کوئی مزہ نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ جو ہے ترقی ہی کر رہے ہیں, آپ نے کبھی فیلئر دیکھا ہی نہیں, تو یہ بات یاد رکھیے گا, جس دن آپ نے فیلئر دیکھا نا اس دن آپ بیٹھ جائیں گے, اس دن آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. فیلئر آپ کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آگے بڑھ کر آپ جو ہے وہ محنت کریں اور اسمارٹ ورک کریں, اور ورک اسمارٹ کریں. اس کے علاوہ میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ وہ تمام نوجوان جو اس ملک کے جو ہے وہ درد رکھتے ہیں اور بہتری کا کام کرنا چاہتے ہیں, وہ سسٹم کا حصہ بنے اور اپنے ملک کی بہتری کے کام کریں. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ ملک جو ہے نا وہ ہمارے اجداد کی قربانیوں کا ثمر ہے, اور ان کے خون کا مجھ پر اور آپ پہ قرض ہے کہ ہم اس کی بہتری, سلامتی اور ترقی کے لیے کام کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اچھی لیوش زندگی گزار لی, تو یہ بات یاد رکھیے گا, اگر یہی لیوش زندگی اور یہی ملک کو چھوڑ کر اپنی زندگی کے بارے میں ہمارے اجداد نے سوچا ہوتا تو آج ہم ایک آزاد ملک کے اندر نہیں رہ رہے ہوتے. ہم ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے ملک بنایا, انہوں نے اپنا جائیدادوں کو قربانی دی, انہوں نے اپنے خون کی جانوں کی قربانی دی, جب جا کے یہ ملک بنائے. اس ملک کی قدر کریں, اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. تھینک یو واصف, تھینک یو فار یور ٹائم. انشاءاللہ دوبارہ ضرور ملاقات ہوگی, اور ہم نے آج بہت کچھ سیکھا ہوگا آپ سے, بہت سارے میرے جیسے انٹرویورز نے بھی سیکھا ہوگا. شکریہ, اللہ حافظ. بس آخر میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک شعر یہ ہے کہ سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں, خون دیکھے ہوئے انگاروں کو پلا دیتے ہیں, اپنے گودی کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں, اور مثل شبیر جو پیغام امر دیتے ہیں, ایسے ہی لوگ دنیا کو بدل دیتے ہیں. تو دنیا کو بدلنے پر یقین رکھیں, اور اپنی ترقی انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی. بہت شکریہ. انشاءاللہ. تھینک یو واصف انصاری for your time. Allah Hafiz. Thank you everyone for watching this video. Thank you for showing your interest through your messages, comments here. And this interview series is sponsored by Rehan Foundation Institute of Peace. Thank you. جلد ملاقات ہوتی ہے ایک اور گیسٹ کے ساتھ. اللہ حافظ. Stay safe, stay healthy.